بزرگان دین، نوجوان ملت، ہم عمر ساتھیوں، پیارے بچوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ رب العالمین کا بے پناہ شکر و احسان ہے جس نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا، جس نے ہمیں کفر، ضلالت اور گمراہی کے اندھیروں سے نکال کر اسلام کی روشنی عطا فرمائی، ہمیں کلمہ پڑھنے والوں میں شامل فرمایا، جس نے ہمیں قرآن جیسی عظیم نعمت دی اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، وگرنہ ہم کچھ بھی نہ تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، کہ وہی وہ ذات ہے جس نے تمہارے دلوں میں ایمان کو محبوب بنا دیا اور اسے تمہارے دلوں میں آراستہ کر دیا۔ محترم سامعین، ہمارے خطبے کا عنوان ہے ایمان کی کمزوری اور اس کا علاج۔ در حقیقت ایمان یہ ہماری اصل متاع ہے، ہماری اصل پہچان ہے۔ اگر ایمان سلامت ہے تو سب کچھ باقی ہے، اور اگر ایمان چھن گیا تو سب کچھ برباد ہو گیا۔ ذرا رک کر سوچئے، کیا کبھی ہم نے اپنے دل کو ٹٹولا ہے؟ کیا ہمارے اندر ایمان کی وہ حرارت باقی ہے جو صحابہ کرام کے دلوں میں موجود تھی؟ کیا ہماری آنکھیں گناہ کرنے کے وقت کانپ جاتی ہیں؟ کیا ہمارے دل میں اللہ کا خوف ویسے ہی بسا ہوا ہے جیسا اس کا حق ہے؟ کیا نیکیوں کی طرف ہمارا دل دوڑ کر جاتا ہے یا اسے زبردستی ابھارنا پڑتا ہے؟ یا پھر ہم صرف مسلمان کہلانے کے شوق میں ایمان کی اصل حقیقت سے خالی ہو رہے ہیں؟ آج ہمارے گھروں میں قرآن تو موجود ہے مگر اس کی تلاوت ناپید ہے۔ آج اذانیں بلند ہوتی ہیں مگر مسجدیں ویران ہیں۔ آج کپڑوں پر اسلام ہے مگر کردار پر دنیا ہے۔ ہمارے ہاتھوں میں تسبیح ہوتی ہے مگر دل دنیا کی محبت میں گرفتار ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ، کہ ان میں سے اکثر لوگ اللہ پر ایمان رکھنے کے باوجود مشرک ہوں گے۔ یعنی ایمان زبان سے پڑھیں گے، اقرار کریں گے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اکثریت کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا ایمان لانے کے باوجود وہ مشرک ہوں گے۔ ایسی آیتوں کے ذریعے سے ہمیں اپنے دل اور ایمان کو ٹٹولنے کی ضرورت ہے۔ یعنی صرف زبانی کلمہ پڑھ لینا یہ ایمان نہیں ہے، بلکہ ایمان تو وہ شعلہ ہے جو دل کو جلانے، جو زندگی کا رخ بدلنے اور ایک عام انسان کو ابوبکر و عمر، عثمان و علی، عائشہ و خدیجہ رضی اللہ عنہم کے جیسا بنا دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن، کہ زانی جب زنا کرتا ہے تو در حقیقت وہ ایمان کی حالت میں نہیں ہوتا ہے، یعنی گناہ کرنے کے وقت ایمان سلب ہو جاتا ہے۔ یہ کتنی خوفناک بات ہے۔ کیا ہم نے کبھی غور کیا ہے کہ ہم نماز چھوڑنے کے وقت کس حالت میں ہوتے ہیں؟ جھوٹ بولنے کے وقت، حرام کمائی کے وقت، دوسروں کو دھوکہ دینے کے وقت کیا ہمارا ایمان سلامت ہوتا ہے، یا پھر گناہ کرنے کی وجہ سے ہمارا ایمان ہمارے جسم سے باہر نکل جاتا ہے؟ آج یہ دل سخت ہو گئے ہیں، آنکھیں خشک ہیں، دعائیں بے اثر ہیں اور عبادتیں بے ذوق ہو گئی ہیں، اور اس سارے زوال کا مرکز یہی ایمان کی کمزوری ہے۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ آج کا مسلمان اپنے ایمان کو محفوظ نہیں کر پا رہا ہے، اسے اپنے ایمان اور اپنے دین کی فکر نہیں ہے۔ ہماری زندگیوں میں عبادت یہ ایک رسم بن چکی ہے، گناہوں سے کوئی توبہ نہیں ہے، قرآن مجید موجود ہے مگر دل اس سے دور ہیں، زبان پر ذکر کم اور سوشل میڈیا پر وقت زیادہ، اللہ کا خوف کم اور دنیا کی محبت زیادہ ہے۔ دل یہ جو سخت ہو گئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یوشک ان تداعی علیکم الامم، کہ قریب ہے کہ تمہارے اوپر قومیں ایسے ہی ٹوٹ پڑیں گی جیسے کھانے والا بھوکا انسان دسترخوان پر کود پڑتا ہے، اور فرمایا اس کی وجہ یہ ہوگی حب الدنیا وکراہیت الموت، کہ تم دنیا سے محبت کرنے لگو گے، موت سے نفرت کرنے لگو گے، موت سے بھاگنے کی کوشش کرو گے، باوجود اس کے کہ ایمان ہوگا کہ موت ہمیں ایک دن آئے گی، لیکن اس کے باوجود دنیا کی محبت ہمارے دلوں میں ایسی بس جائے گی کہ موت کیا ہے ہمیں اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ آج ایمان ہمارے جسم میں ہے مگر یہ دل سے خالی ہو چکا ہے، زبان پر اللہ کا نام ہے مگر عمل میں نفس اور دنیا ہے۔ آج کا مسلمان در حقیقت کلمہ گو مسلمان ہو کر رہ گیا، اور جو کلمے کا حق ہے وہ ادا نہیں کر پا رہا ہے۔ اسی لیے آج کا یہ خطبہ جمعہ ہمیں خود اپنا جائزہ
لینے پر مجبور کرے گا، اور ہم یہ جانیں گے کہ ایمان کی کمزوری اور اس کی نشانیاں کیا ہیں، ہمارے دل میں یہ زوال پیدا کیسے ہو گیا اور اس کا علاج کیا ہو سکتا ہے، اور ہم دوبارہ اپنے ایمان کو تر و تازہ اور طاقتور کیسے بنا سکتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر ہمارا ایمان کمزور ہو جائے تو ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ نیکیوں میں، عبادتوں میں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرمانبرداری میں ہمارا دل نہیں لگ رہا ہے۔ ایسی صورت میں سب سے پہلی بات ہمیں خالص توبہ کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ توبہ وہ پہلا قدم ہے جو ہمیں گناہوں کے دلدل سے نکال دیتا ہے، ہمیں ایمان کی روشن شاہراہ پر لانے پر مجبور کر دیتا ہے۔ سچے دل اور اخلاص سے کی گئی توبہ ہمارے ایمان کو دوبارہ جلا بخش دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، خطبہ مسنونہ میں آیت پڑھی گئی، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ اے ایمان والو اللہ رب العالمین کی طرف سچی اور خالص توبہ کرو، توبت نصوح کرو، ایسی توبہ کرو جس کے بعد دوبارہ وہ گناہ نہ کرنے کا وعدہ اللہ کی ذات سے ہو۔ ہم آپس میں کیے گئے وعدوں میں جھوٹ بول دیتے ہیں، لیکن جب ہمارا وعدہ اللہ تعالیٰ سے ہو، توبہ نصوح کریں، سچی اور خالص توبہ کریں اور دوبارہ اس گناہ کو نہ کرنے کا عزم کریں۔ شیطان کتنا بھی بھڑکائے، ہمیں شیطان کا مقابلہ اپنے اس نفس کے ذریعے سے اور اپنے توبہ کے ذریعے سے کرنا ہے۔ گناہ ہو جانا یہ انسان کی طرف سے ایک فطری عمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روئے زمین پر بسنے والا ہر انسان گنہگار ہوتا ہے، لیکن ان گنہگاروں کی کیٹیگری میں اچھا انسان وہ ہے جو توبہ کرنے میں پہل کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، کہ ہر بنی آدم خطا کار ہے، آدم کے جتنے بیٹے ہیں سب خطا کار ہیں، لیکن ان میں بہتر خطا کار اور بہتر گنہگار انسان وہ ہے جو سب سے زیادہ توبہ کرتا ہے۔ لہٰذا اگر ہمارے پاس ایمان کی کمزوری آ گئی تو ہمیں اس پہلے کام کو کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم خالص توبہ کا اہتمام کریں، اور ایسا نہ ہو کہ ہفتہ اور مہینہ نکل جائے، ہر روز دن اور رات میں کوئی ایک ایسا خاص وقت ہونا چاہیے جو ہم توبہ کے لیے خاص کریں۔ رات میں سونے سے پہلے توبہ کرنے کا اہتمام کریں، صبح اٹھنے کے بعد توبہ کرنے کا اہتمام کریں، دن اور رات کا پورا ایک چکر گزر جانے کے بعد توبہ کرنے کا اہتمام کریں۔ توبہ کرتے ہی رہیں، اس لیے کہ چھوٹے اور بڑے گناہ ہم سے دن اور رات ہمہ وقت سرزد ہوتے رہتے ہیں، اور بعض مرتبہ ہمیں ان کا ادراک بھی نہیں ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ توبہ اگر ہم اپنی زندگی اور روزانہ کی روٹین میں شامل کریں تو عین ممکن ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہمارا ایمان کمزور ہو جائے تو احساس اور توبہ کے ساتھ قرآن مجید سے ہمیں اپنا تعلق مضبوط کرنا چاہیے۔ دیکھنے میں آتا ہے سال گزر جاتا ہے، یہ تجربے کی بات بتا رہا ہوں کہ بہت سارے لوگوں کے نزدیک سال گزر جاتا ہے، اگر رمضان المبارک کا مہینہ ان کی زندگی میں دوبارہ نہ آئے تو ایسے ہی وہ رمضان المبارک کے مہینے سے پہلے تک کبھی قرآن مجید اٹھا کر نہیں پڑھتے ہیں۔ بعض لوگ ہیں قرآن مجید پڑھتے ہیں، لیکن صرف قرآن مجید کی تلاوت کر لینا کافی نہیں ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ ساتھ ہمیں روزانہ تھوڑا بہت ترجمہ، تفسیر پڑھنے کی ضرورت ہے، سننے کی ضرورت ہے، دروس میں حاضر ہونے کی ضرورت ہے۔ صبح و شام ہماری مساجد میں جو اہتمام کیا جاتا ہے، ہم ان کے ذریعے سے بھی مسجدوں میں اور دروس میں شامل ہو کر کے قرآن مجید سے اپنا تعلق مضبوط کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی انسان یہ کہے مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا، تو اب سوشل میڈیا اور ٹیکنالوجی کا ایسا دور ہے کہ ہر انسان قرآن مجید پڑھ سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے، بس ضرورت اس بات کی ہے کہ علماء کی ماتحتی میں رہ کر کے وہ کام کرے۔ کہیں ایسا نہ ہونے پائے قرآن مجید سمجھنے جائے تو دوسرا منہج اختیار کرے، اور سننے اور سنانے میں غیر علماء کو سننے کی وجہ سے وہ صحیح راستے پر آنے کی بجائے وہ گمراہ ہو جائے۔ لہٰذا یہ قرآن مجید مومن کا آئینہ ہے، جتنا گہرا تعلق قرآن مجید کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے سے ہوگا، اتنا ہی زیادہ ہمارے ایمان کو ملے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ہم نے قرآن مجید میں مومنوں کے لیے شفا نازل کی ہے، اور مومنوں کے لیے یہ رحمت ہے۔ لہٰذا بہت سارے لوگ
بڑی بڑی بیماریوں کی شکایتیں کرتے ہیں، بہت سارے ڈاکٹر سے علاج کرنے کے بعد ان کا علاج نہیں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَشِفَاءٌ، یہ قرآن مجید شفا ہے۔ رقیہ کے ذریعے سے، قرآن مجید پڑھنے کے ذریعے سے، اس پر عمل کرنے کے ذریعے سے دلوں کو جو سکون ملتا ہے، اسی کے ذریعے سے بہت ساری بیماریوں کا علاج ہوتا ہے۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن مجید پڑھنے والے کی مثال ایسی ہے، اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القیامة شفیعا لأصحابہ، قرآن مجید پڑھا کرو، قرآن کی تلاوت کیا کرو، قیامت کے دن جب سفارش کرنے والوں کی کمی پڑے گی تو یہی قرآن مجید ہمارے حق میں سفارشی بن کر آئے گا اور اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارش کرے گا۔ لہذا تیسری بات یہ ہے کہ حتی الامکان چھوٹے اور بڑے گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ گناہ یہ ہمارے ایمان کو کھا جاتا ہے، ہمیں کمزور کر دیتا ہے اور پھر دوبارہ ہمیں لڑنے کی طاقت نہیں دیتا ہے۔ ایک انسان جب ایک چھوٹا سا گناہ کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے دل پر ایک چھوٹا سا سیاہ دھبا لگا دیتا ہے۔ اگر انسان چاہے توبہ و استغفار کے ذریعے سے، اپنے گناہوں پر ندامت کے ذریعے سے، اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرنے کے ذریعے سے وہ اپنا چھوٹا سا کالا دھبا صاف کروا لے اور اپنے دل کو صاف و شفاف رکھے۔ اس کے بالمقابل ایک دوسرا انسان جو گناہ کرنے کے بعد توبہ نہیں کرتا ہے، دوبارہ پھر سے وہ گناہ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور دھیرے دھیرے وہ گناہ کی دلدل میں پھنستا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہی ایک چھوٹا سا کالا نقطہ دھیرے دھیرے اس کے پورے دل کو کالا کر دیتا ہے۔ جب انسان کا دل کالا ہو جاتا ہے تو اس کے چہرے سے سب سے پہلے نور ختم ہو جاتا ہے، باوجود اس کے کہ عام لوگوں کے سامنے رہ کر کے وہ عبادتیں کرتا ہے، لیکن اس کا نورانی چہرہ ختم ہو جاتا ہے اور تنہائی کے عالم میں رہتے ہوئے یا پھر اعلانیہ طور پر جو گناہوں کی دلدل میں وہ پھنسا ہوتا ہے، اسی گناہ کا اثر اس کے دل سے ہوتے ہوتے اس کے چہروں پر ظاہر ہو جاتا ہے۔ بعض مرتبہ ہم آپس میں ایک دوسرے سے کہتے ہیں انسان اتنا نیک ہے، اتنا عبادت گزار ہے، اتنا متقی پرہیزگار ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے چہرے پر نورانی چہرہ نظر نہیں آتا ہے۔ تو بعض مرتبہ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے۔ اسی لیے ہمیں اپنے گناہوں سے ہر حال میں بچنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اگر ہمیں اپنی نیکی میں حلاوت محسوس نہ ہو تو ہمیں انہی گناہوں پر غور کرنا چاہیے، خاص طور پر آنکھوں کے ذریعے سے، زبان کے ذریعے سے، غیبت، چغلی یا اور دوسری فحش چیزیں جو ہو سکتی ہیں، یا اپنے کانوں کو سننے کے ذریعے سے۔ بعض مرتبہ انسان اپنی زبانوں کی حفاظت کرتا ہے، وہ غیبت چغلی تو نہیں کرتا ہے لیکن سننے کا اہتمام کرتا ہے، اور وہ سننے والا، وہ کہنے والا دونوں ہی برابر ہوتے ہیں۔ لہٰذا اگر آپ اپنی زبان کی حفاظت کر لیں، اپنی آنکھوں کی حفاظت کر لیں تو اپنے کانوں کی بھی حفاظت کریں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں الحمدللہ زندگی میں کبھی میں نے گانے نہیں سنا، میری گانے سننے کی کوئی عادت نہیں ہے، میں کانوں کو اپنی حفاظت کرتا ہوں، لیکن جب مجلس میں بیٹھتے ہیں کسی کی برائی ہو جاتی ہے، غیبت اور چغلی کا اہتمام ہو جاتا ہے تو وہ کہنے والا اور سننے والا برابر ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے گناہوں کے سلسلے میں ایک قاعدہ بتلایا ہے، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، زنا کے قریب نہ جاؤ، اس لیے کہ وہ فحش چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ زنا کے قریب جاؤ یا پھر زنا سے بچنے کا اہتمام کرو، مکمل طور پر اس کی قربت اختیار کرنے سے منع کر دیا۔ انسان سب سے پہلے زنا کا جو راستہ اپناتا ہے وہ اس کی اپنی آنکھ ہوتی ہے، آنکھوں کے ذریعے سے وہ زنا کرتا ہے اور پھر دھیرے دھیرے وہ زنا کی گناہوں کی دلدل میں یہاں تک پھنس جاتا ہے کہ زنا کیے بغیر باہر نہیں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے راستہ ہی بند کر دیا اور کہا اس کے قریب بھی نہ جاؤ۔ جو راستے بھی ہو سکتے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے سے، آپ کی آنکھوں کے ذریعے سے، یا پھر آپ کے معاشرے میں رہتے ہوئے اپنی آنکھوں کی حفاظت نہیں ہو پا رہی ہے تو اگر زنا کے تھوڑا بھی قریب جائیں گے تو عین ممکن ہے کہ مکمل طور پر زنا کے گناہ اور دلدل میں پھنس جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو راستہ بند کرنے اور سدن للذریعہ یہ پیغام ہمیں دیا کہ کوئی بھی گناہ ہو ہم اسے چھوٹا نہ سمجھیں، کیونکہ انسان چھوٹے گناہوں کے ذریعے سے بڑے گناہوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ اسی طرح چوتھی بات یہ ہے کہ ہم فرائض کی پابندی لازمی طور پر کریں۔
جن چیزوں کو اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر فرض کیا ہے اس کا اہتمام کریں، ان کی پابندی کریں، اور ہر چیز کو خالص اللہ رب العالمین کے لیے انجام دیں۔ خاص طور پر فرض نمازوں کا اہتمام کریں۔ جہاں یہ فرض نماز اللہ اور اس کے رسول نے ہمارے اوپر فرض کیا، وہیں یہ ہمیں بہت ساری برائیوں سے بچانے کا کام کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک یہ نماز فحش اور برے کاموں سے، منکر کاموں سے ہماری حفاظت کرتی ہے۔ بعض مرتبہ انسان عین گناہ کے وقت نماز پڑھنے کا ارادہ کرتا ہے، جب تک وہ نماز پڑھ کے آتا ہے وہ گناہ ختم ہو جاتا ہے۔ لہٰذا بعض مرتبہ انسان کسی بڑے گناہ کی ارادے سے نکلتا ہے، اور راستے میں اگر وہ نمازی ہے، نماز کا وقت ہو جائے، وہ نماز پڑھنے کے لیے آ جائے، تو اس طرح وہ اپنے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے۔ لہٰذا فرض نمازوں کی پابندی اگر ہم کریں تو ہم عین ممکن ہے کہ اپنے ایمان کو کمزور ہونے سے بچا سکیں، اور جو کچھ نیکیاں، عبادتیں، اطاعتیں ہمیں کرنی ہیں وہ صرف اللہ رب العالمین کے لیے خالص ہو، والدین کو دکھانے کے لیے، کسی اور کو دکھانے کے لیے، دوست و احباب کو بتانے کے لیے، گھر اور معاشرے میں اپنا نام روشن کرنے کے لیے یہ چیز ہرگز نہ ہو، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار یہ نیتوں پر ہے، اور انسان جیسی نیت کرتا ہے اسی کے بقدر اسے اجر دیا جاتا ہے۔ لہٰذا فرائض میں سستی، غفلت اور کوتاہی سے حتی الامکان گریز کرنے کی کوشش کریں۔ کبھی کبھار اگر ہم سے یہ سستی ہو جاتی ہے تو ہم اللہ رب العالمین کے سامنے توبہ و استغفار کریں، اور دوبارہ ایسی سستی سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اسی فرض کے ساتھ ساتھ نفل عبادت میں رغبت پیدا کریں۔ فرائض کے ساتھ ساتھ جو نفل عبادتیں، خواہ وہ دن اور رات کی سننے موقدہ ہوں یا پھر اس کے علاوہ تہجد اور دیگر ہم سے چھوٹ گئی سنتیں ہوں جسے ہم نے بھلا دیا ہے، ان کی پابندی ایک بہترین عادت، اور جو شخص بھی ایسا کرتا ہے اللہ رب العالمین سے قریب ہونے کا ایک بہترین راستہ ہے۔ خاص طور پر اگر کوئی انسان ان نفل نمازوں میں تہجد کی نماز کو شامل کر لے، اس لیے کہ یہ ایسا وقت ہوتا ہے جسے اللہ رب العالمین اپنے صرف چنندہ اور خاص بندوں کو توفیق دیتا ہے، اور وہی بندے اللہ رب العالمین کے لیے تہجد کے وقت میں اٹھتے ہیں، اور وہ قبولیت کا سب سے بہترین وقت ہوتا ہے۔ اگر ہماری زندگی کی کوئی بھی ایسی پریشانی، کوئی بھی مصیبت یا کوئی بھی ایسا مسئلہ ہے جو حل نہیں ہو رہا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم تہجد کے وقت میں اٹھ کر اللہ رب العالمین سے روئیں، گڑ گڑائیں، توبہ و استغفار کریں، اور اپنی ساری پریشانیوں اور مصیبتوں کا حل اللہ رب العالمین کے سامنے رکھیں۔ اس لیے کہ جو شخص بھی ان نفل چیزوں کا اہتمام کرتا ہے، اسی اہتمام کے ذریعے سے اللہ رب العالمین اس سے محبت کرنے لگتا ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ جو لوگ ایمان لے کر آئے ان کی سب سے زیادہ محبت اللہ رب العالمین سے ہوتی ہے۔ اگر ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں، اور یہ زبانی دعویٰ ہے، اور ہمارے اعمال ان چیزوں سے خالص ہیں، تو پھر ہمیں اپنے ایمان کو ایک مرتبہ ٹٹولنے کی ضرورت ہے۔ اور جو شخص بھی نوافل کا اہتمام کرتا ہے تو اللہ رب العالمین سے محبت کی دلیل بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ، کہ جو بھی بندہ مجھ سے تقرب اختیار کرنا چاہتا ہے نوافل کے ذریعے سے، جب تک وہ تقرب اختیار کرتا ہے یہاں تک کہ اس کی نوافل حتی احبہ مجھے اس کے اوپر محبت کرنے سے مجبور کر دیتی ہے، اور میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ اسی طرح ہمیں چاہیے کہ ہم تنہائی میں اللہ رب العالمین کو خوب یاد کریں۔ تنہائی میں کی گئی عبادت اور یاد خلوص اور ایمان کو بڑھاتی ہے۔ یہ عبادت اللہ رب العالمین کو نہایت زیادہ پسند ہے۔ ہمیں اپنے 24 گھنٹے کے اوقات میں سے کوئی 24 منٹ، کوئی 12 منٹ، کوئی 6 منٹ، یا کم از کم کوئی 3 منٹ ایسا ہونا چاہیے جس میں ہم صرف اللہ رب العالمین سے تنہائی میں بات کریں، دعائیں کریں، گریہ وزاری کریں، اور خاص طور پر یہ ایسا ہونا چاہیے جو کسی کے دکھاوے کے لیے یا کسی اور کی رضامندی کے لیے نہ ہو۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً، کہ اپنے رب کو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا، آیت عام ہے کہ اپنے رب کو یاد کرو، اعلانیہ طور پر بھی، خفیہ طور پر بھی، وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، اور غافلوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ ایسا نہ ہونے پائے
کہ گناہ کی کثرت کی وجہ سے، ایمان کی کمزوری کی وجہ سے، عبادت اور اطاعت سے دوری کی وجہ سے ہم عام لوگوں کی طرح غفلتوں کی شکار ہو جائیں۔ اذانیں ہو رہی ہیں، ہمیں اس سے کوئی فکر نہیں ہے، مؤذن صدائیں دے رہا ہے، حی علی الصلاۃ، نماز کے لیے آؤ، حی علی الفلاح، کامیابی کے لیے آؤ، اور ہم ایسا سوچیں کہ اسی بزنس، اسی جاب، اسی دنیا میں رہ کر کے ہماری یہی کامیابی ہے کہ ہم اپنے آپ کو نمازوں سے دور رکھیں، غافل میں سے نہ ہو جاؤ۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب اللہ رب العالمین کے سامنے ساری دنیا کے لوگ ہوں گے تو انہی میں سے ایسے انسان بھی ہوں گے جو صرف تنہائی میں اللہ رب العالمین کو یاد کیے ہوں گے اور ان کی آنکھیں بہہ پڑی ہوں گی ان کے گناہوں کی وجہ سے، یا اللہ رب العالمین نے انہیں جن بیماریوں مصیبتوں سے نجات دیا ہوگا، تو وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، کہ تنہائی میں ایک ایسا آدمی جو اللہ رب العالمین کو یاد کرتے کرتے رو دیا یہاں تک کہ اس کی آنکھیں بہہ پڑی، تو یہ ان انسانوں میں سے ہوگا جسے اللہ رب العالمین قیامت کے دن سایہ نصیب عطا فرمائے گا، جس دن ہر انسان سایہ کا محتاج ہوگا اور یہ سوچے گا کاش میں فلاں ایک نیکی کر لیا ہوتا، کاش میں اپنے آپ کو فلاں گناہ سے بچا لیا ہوتا تو آج میں بھی ان خوش نصیب انسانوں میں سے ہوتا۔ لہٰذا تنہائی کا کوئی 3 منٹ اپنی زندگی سے نکالیں، اللہ رب العالمین کے لیے روئیں، گڑ گڑائیں، اور وہیں پر اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، اور اپنی زندگی میں جو کچھ کیے گئے گناہ ہیں سارے گناہوں کو اللہ کے سامنے رکھ کر کے توبہ کریں، اور تنہائی میں یہ رونے کا گناہ ہمیں آخرت میں نجات کا سبب بن سکتا ہے۔ اسی طرح علم دین حاصل کریں۔ آج ٹیکنالوجی اور سوشل میڈیا کی وجہ سے ہم میں سے اکثریت اور ہمارے آنے والی نسل سارے کے سارے لوگ دین سے دور بھاگ رہے ہیں۔ آپ مدارس میں چلے جائیے، مساجد میں حلقے ہو رہے ہیں، وہاں پر چلے جائیے، ہمارے صبح اور شام کے بچوں کے جو مکاتب چلتے ہیں آپ وہاں پر چلے جائیے، پوری کی پوری جگہیں خالی ہیں۔ اس کے بالمقابل آپ اسکول میں چلے جائیں، کالج میں چلے جائیں، یونیورسٹی میں چلے جائیں، بعض مرتبہ آپ کو جگہیں نہیں ملیں گی، خاص طور پر ان کے انٹرنس اور نکلنے کے وقت میں آپ داخل ہونا چاہیں تو آپ کو صرف اور صرف بھیڑ نظر آئے گی۔ اتنی ساری جگہیں ہونے کے باوجود بعض مرتبہ شکایت آتی ہے کہ ہمارے پاس ایڈمیشن کے لیے جگہ نہیں ہے، فلاں بلڈنگ تعمیر ہو رہی ہے۔ آخر کیوں؟ ہم یا پھر ہمارے بچے علم دین سے بھاگتے کیوں ہیں؟ جبکہ وحی کا پہلا نزول اور پہلا لفظ اقرا سے شروع ہوتا ہے کہ پڑھو، اللہ رب العالمین کا نام لے کر کے علم حاصل کرو، یہی وہ علم ہے جو ہمیں دنیا اور آخرت میں نجات اور کامیابی دے سکتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں سارے کے سارے لوگ علم دین سے بھاگ رہے ہیں۔ کئی لوگوں کی شکایتیں یہ ہے کہ بھائی علم دین حاصل کرنے سے معیشت کا مسئلہ ہے، آگے چل کر کے کمائی کا مسئلہ ہے۔ صحیح اور سچ سوچ کر کے بتائیے، آپ جتنے بھی علم دین حاصل کرنے والوں کو جانتے ہیں، اگر کبھی کوئی رات میں سونے کے وقت بھوکا سوتا ہو، یا پھر اپنے بچوں کی پرورش صحیح طور پر نہ کر پاتا ہو، یا پھر وہ صحیح جگہ پر سونے کی بجائے روڈوں پر اور راستوں پر سوتا ہو، میں سمجھتا ہوں آپ 1% کی بھی اگر نکالنا چاہیں تو شاید نہیں نکال سکیں گے۔ اس کے بالمقابل اچھے اچھے پڑھے لوگوں کو دیکھیے، بڑے بڑے ڈاکٹر، انجینئر، سائنٹسٹ لوگوں کو دیکھیے، سوسائڈ کر رہے ہیں، 1 لاکھ پلس ان کی سیلری ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود جو انہیں دل کا سکون ہونا چاہیے وہ حاصل نہ ہونے کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو خودکشی کرنے پر مجبور کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر ہم علم دین حاصل نہیں کریں گے یا معیشت کی وجہ سے، جو کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنے پیٹ میں پیدا ہونے سے پہلے ہی لکھ دیا تھا کہ کیا کھائے گا، کہاں پیدا ہوگا، نیک ہوگا، بدبخت ہوگا، کہاں اس کی وفات ہوگی، ساری چیزیں تقدیر کا حصہ ہے۔ ہم کہتے ہیں ہم ایمان لے کر آئے، تو ایسی چیزوں میں ہمارا ایمان کہاں چلا جاتا ہے؟ لہٰذا یہ علم دین ایسا ہے جو ہمارے ایمان کو روشنی عطا کرتا ہے، اور یہی علم توحید اور شرک کے درمیان فرق کرنے کا کام کرتا ہے۔ ابھی آپ نے خطبہ مسنونہ میں آیت سنی، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، ایمان لانے کے باوجود کتنے ہی لوگ ایسے ہوں گے جو مشرک ہوں گے۔ کیوں؟
کیونکہ انہوں نے علم دین حاصل نہیں کیا، توحید اور شرک کے درمیان فرق نہیں کیا، نیکی اور برائی میں صحیح طور پر تمیز نہیں کی، انہوں نے بدعت کو سنت کا نام دے دیا اور یہ کہنے لگے کہ ہم ہی سب سے بڑے سنت والے انسان ہیں، ہمارے علاوہ جو بھی کوئی دوسرے مسلک پر عمل کرے گا نعوذ باللہ وہ کہتے ہیں جہنم میں جائے گا۔ یہ علم دین صحیح طور پر حاصل نہ کرنے کی وجہ سے ضلوا و اضلوا، خود بھی گمراہ ہو رہے ہیں، دوسروں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ رب العالمین سے جو ڈرنے والے لوگوں کی تعداد ہے اس میں خاص طور پر علماء ایسے ہیں جو اللہ سے اس کے بندوں میں سب سے زیادہ ڈرنے والے ہیں۔ صحیح طور پر صحیح معنوں میں یہ علماء ہیں جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا پیغام کہہ رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کہہ رہی ہے، اللہ کا قرآن جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے، لہٰذا سب سے زیادہ صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ سے اگر ڈرنے والے ہیں تو یہی علماء ہیں۔ اور اگر ہم علم دین حاصل نہیں کریں گے، خود حاصل نہیں کر کے اپنے بچوں کو بھی اس سے دور کریں گے تو قیامت کے دن ہمیں اپنے ساتھ ساتھ اپنے ان بچوں کا بھی حساب دینا ہوگا۔ اسی طرح 8ویں بات یہ ہے کہ ہم آخرت کو یاد کریں۔ آخرت کو یاد کرنے والا دنیا سے دل کبھی نہیں لگاتا، ہمیشہ اسے اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ میں آج جس حالت میں ہوں اسی حالت میں اگر میری موت آ گئی تو میں اللہ رب العالمین کے پاس کون سی تیاریاں لے کر جاؤں گا، قبر میں جانے کے بعد سوالوں کا جواب کیسے دوں گا، اور آج اگر میں کسی کے ساتھ کوئی غلط کام کر رہا ہوں، آخرت کو بھلا بیٹھا ہوں، تو بھلا قیامت کے دن جب فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرے کا حساب ہوگا تو میں حساب کیا دوں گا۔ لہٰذا جو شخص بھی فکر آخرت کو اول مقام پر رکھتا ہے اور ہمیشہ یہ سوچتا ہے کہ آج نہیں تو کل میری باری ہے، اس دنیا سے مجھے رخصت ہو کر کے چلے جانا ہے، اگر وہ آخرت کی فکر کو یاد کرتے ہوئے چھوٹے بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہے، اجتناب کرتا ہے، تو عین ممکن ہے کہ حشر میں، پل صراط پر، قبر میں، قیامت کے دن، جنت اور جہنم، ان ساری چیزوں کو سامنے رکھ کر کے وہ دنیا سے دور رہ کر کے آخرت والی زندگی گزارے جو ہم سب کا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالبہ ہے، اور ہم سب اسی لیے پیدا کیے گئے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا تھا اکثروا ذکر ہادم اللذات، یعنی الموت، کی لذتوں کو توڑ دینے والی، لذتوں کو توڑ دینے والی اور ختم کر دینے والی چیز کو کثرت سے یاد کرو، یعنی موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرو۔ یہی موت اگر صبح شام ہمارے ذہن میں ایسے ہی چلے جیسے ہمارے ذہن میں پیسہ چلتا ہے، صبح اٹھنے کے بعد سب سے پہلی فکر یہ ہوتی ہے کہ آج میں کتنا کماؤں گا، شام کو سونے سے پہلے یہ فکر ہوتی ہے کہ آج پورے دن میں نے کتنا کمایا، اگر اس پیسے کی جگہ یہ موت کا لفظ آ جائے، دن اور رات ہمیں اسی کی فکر لگی رہے کہ اب نہیں تو تب مجھے مر جانا ہے، تو عین ممکن ہے کہ ہمارا ایمان، ہم اپنے آپ کو ایمان کی کمزوری سے بچا لیں اور صحیح معنوں میں جو ہم اس کا علاج کرنا چاہتے ہیں اس کا علاج کر سکیں۔ اسی طرح ہم دعاؤں میں ایمان کی مضبوطی مانگیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور خود اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دعائیں بتلائی ہیں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، یہ دعا ہم اپنی دعاؤں میں شامل کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے دعا پڑھا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلبنا علی طاعتک وعلی عبادتک۔ اس قسم کی جو بھی دعائیں ہیں جو ہمیں اپنے ایمان کی مضبوطی اور اپنے ایمان کو طاقتور بنانے میں کام آتی ہیں، ان دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے ایمان کو کمزور ہونے سے بچا لے، اور جو بھی اس کی تدبیریں ہو سکتی ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة
ضلالة وكل ضلالة في النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم حاضرین، ایمان کی کمزوری اور اس کی علامت کے طور پر ہم نے کچھ چیزوں کا تذکرہ کیا، اس کے اسباب کو پہچانا، اور جو چیزیں نقاط کی شکل میں بتائی گئیں وہی اس کا علاج تھا. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہم سن کر کے ان باتوں کو بھول جائیں گے یا دل پر اثر لیں گے؟ یقین کیجئے یہ ایمان کبھی بھی صرف سننے سے نہیں آتا ہے. ایمان عمل سے آتا ہے، جد و جہد سے آتا ہے، آنسوؤں سے آتا ہے، توبہ سے آتا ہے. آج امت مسلمہ بے وزن ہو چکی ہے، نہ اقوام عالم میں عزت رہی ہے، نہ اخلاق میں چمک، نہ مساجد میں رونق ہے، نہ دلوں میں خلوص ہے. ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں، ہماری نسلیں بگڑ رہی ہیں، ہماری عبادتیں سرد اور ہماری زندگیاں مقصد سے خالی ہیں. کیوں؟ کیونکہ ایمان مر چکا ہے، ایمان ختم ہو چکا ہے، دل مردہ ہو گیا ہے. قرآن چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ. کیا ایمان والوں کے لیے اب بھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے نرم ہو جائیں؟ تو آئیے آج اسی نیت سے یہاں سے اٹھیں. آج سے ہم گناہوں سے توبہ کریں گے، نماز میں وقت، خلوص اور خشوع لائیں گے، قرآن مجید سے دوستی کریں گے، نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں گے، سوشل میڈیا کی گندگی سے اپنے آپ کو بچائیں گے، اور سب سے بڑھ کر اپنے ایمان کو روزانہ تازہ کرنے کی کوشش کریں گے. الہ العالمین، ہم گنہگار ہیں مگر تیری رحمت کے طلبگار ہیں. اے اللہ، ہمارے دلوں کو زندہ کر دے، ہمارے ایمان کو نور عطا فرما، ہماری نسلوں کو ایمان والا بنا، ہمیں دنیا میں باعزت اور آخرت میں کامیابی عطا فرما. ایمان کی حالت میں ہمیں موت ہو. الہ العالمین، جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے. ہم میں سے جہاں کہیں بھی مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، غزہ اور فلسطین کی مسلمانوں کی خصوصی اور غیبی مدد فرما. الہ العالمین، ہم میں سے جو لوگ بغیر جرم کے مجرم بنا دیے گئے ہیں تو ان کی رہائی عطا فرما. جہاں ہم میں سے جو لوگ بھی بیمار پریشان حال ہیں ان کی بیماریوں اور پریشانیوں کو دور فرما دے. الہ العالمین، ہم میں سے جو لوگ قرض دار ہیں ان کی قرض کی ادائیگی کا بہترین بندوبست فرما. آمین. الہ العالمین، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری عبادتوں کو قبول فرما. آمین. ہم میں سے جو لوگ کسی بھی قسم کی مصیبت، پریشانی یا بیماری سے جوجھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ تو انہیں جلد سے جلد شفا یابی اور ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے. آمین. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون.